صدر جلسہ, مہمان خصوصی اور میرا عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کٹل ہے بہت رائے حق مسافت, کٹل ہے بہت رائے حق مسافت, بہت متحد ہو کے چلنا پڑے گا. وہ ایمان جسے جلائے نہ آتش, اس ایمان کی خاطر بھی جلنا پڑے گا. بدل لینا تم کو زمانے کی رسمیں, تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا, تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم اور ہمارے معاشی اور دینی نظام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے, اور میرا موضوع امت کے اتحاد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عزیزوں, اسلام میں ایک ایسی امت بنا ہے جس کا رب ایک, قرآن ہے, کعبہ ہے, نبی ایک ہے, لیکن آج ہم آپس میں نفرت, تعصب, فرقہ بندی اور معمولی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو چکے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. میں عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمیعا, یعنی سب مل کر. یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں تنہائی بھی کراغت نہیں دکھاتا بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے کا حکم دیتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے, بس ہم نے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. غور کیجیے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے رشتے کو بھائی چارے رشتہ قرار دیا ہے. بھائی کو گرانا نہیں, سنبھالنا ہے. بھائی کا نفرت بڑھانا نہیں, محبت بڑھانا ہے. ہمارے نبی نے امت کے اتحاد کے لیے صرف زبانی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنی زندگی سے عملی مسائل پیش کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مہاجر انصار کے درمیان رشتہ مقار یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا. انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے زبان سے بھائی نہیں کہا بلکہ اپنی زندگی سے عملی مسائل پیش کی. جب رسول یہ تشریح تو مصطفیٰ کے اتحاد, دل ایک ہوئے تو بکھرے ہوئے لوگ ایک امت بن گئے. یہ تشریح تو مصطفیٰ کا اتحاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بالجماعت و ایاکم بالفرقہ, تم تفرقہ سے بچو اور تم تفرقہ سے بچو. یہ حدیث ہمیں بتا دی کہ مسلمانوں کو ایسی چیز بچنا چاہیے جو امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. ہمیں اختلاف نہ ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کو دشمنی اور نفرت نہیں بنانا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے اختلاف کا ذکر فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نجات پانے ہوئے جماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بالجماعت و ایاکم بالفرقہ, تم جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقوں سے بچو. اور وہ بنیاد ہے قرآن, سنت رسول اور سیرت رسول. حضرت محمد آج دنیا مسلمانوں کی طاقت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی تقسیم سے فائدہ اٹھاتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہیں گے تو پھر ہمیں طاقت بکھرتی لائیں گی, لیکن اگر ہم قرآن و سنت کے رشتے میں جڑ جائیں گے تو پھر یہی منتشر افراد ایک مضبوط امت بن سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور پوری امت مسلمان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. میں اپنی تقریر شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے ہوتا ہے ایک جماعت کو پیدا کر. تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا نام تو بڑھتا ہے, کفار سے کیوں رہتا ہے, یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. جزاک اللہ.